ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 2 اور سفر کے 27 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ مرکزی سرکار کی جانب سے لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قیام کے اعلان کے بعد کرگل ضلع کے سیاسی و مذہبی تنظیموں کی جانب سے وقتاً فوقتاً رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے معروف مذہبی و سماجی تنظیم امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس دی، جس میں انہوں نے لداخ میں 5 نئے ضلعوں کی تشکیل کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے لیہ میں 3 اور کرگل ضلع کے 2 ہی علاقوں کو ضلع کا درجہ دینے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ضلع کرگل کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کرگل کے عوام 4 اضلاع کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن صرف دراس اور زنسکار کو ضلع کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا اور سب ڈویژن سانکو اور شکر چکتن کو مسترد کر دیا۔ لہٰذا ہم مرکزی سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے جلد از جلد سانکو، سب ڈویژن اور شکر چکتن کو ضلع کا درجہ دیا جائے۔ علاوہ بریں مکمل ضلع اور عوامی نمائندگی کے لیے کونسل کا تشکیل کا بھی حکم جاری کریں۔ بصورت دیگر یہ عوام کے امنگوں کے ساتھ کھلواڑ کے مترادف ہوگا۔ پریس کانفرنس کے دوران مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ لداخی عوام کے مشترکہ 4 نکاتی مطالبہ جو اپیکس باڈی اور KDA کے ذریعے پیش کیا گیا ہے کو زیر غور لا کر بات چیت کے سلسلے کو جلد از جلد شروع کریں۔ یوٹی لداخ کے 4 نکاتی مطالبات کے حق میں مرکزی حکومت کی توجہ مبذول کرنے کی غرض سے اپیکس باڈی لیہ نے لیہ سے قومی راجدھانی نئی دلی تک اتوار کو پد یاترا شروع کی گئی۔ اپیکس باڈی کے سربراہ و سابق ممبر پارلیمنٹ لداخ تھفتن چھیونگ نے اس پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر مختلف مذہبی و سماجی تنظیموں کے نمائندے، جن میں بدھسٹ ایسوسی ایشن کے صدر چھرنگ دورجے لخرک، انجمن امامیہ کے صدر اشرف برچھا، انجمن معین الاسلام کے نائب صدر اور کرسچن کمیونٹی کے صدر سمیت کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اس پد یاترا کی قیادت لداخ کے ماحولیاتی کارکن و ماہر تعلیم سوننگ واچک کر رہے ہیں، جس میں لگ بھگ 100 کے قریب لوگ شامل ہیں۔ پد یاترا اتوار کو صبح 10 بجے لیہ کے نونگ دورجے ستوپدن گراؤنڈ سے شروع ہوئی اور شام ہوتے ہی قافلہ رنبیر پور گاؤں میں رکی، اور آج صبح رنبیر پور گاؤں سے صبح دوبارہ سفر شروع کی اور شام کو اپشی گاؤں میں قیام کریں گے۔ اس طرح دن کے دوران تقریباً 25 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں، جو قومی راجدھانی نئی دلی تک پیدل سفر کر کے نئی دلی جا کر حکومت کو یاد دلائے گی کہ انہوں نے لداخ کے عوام کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا۔ ازگام سانکو میں کل شام ایک آگ کے ہولناک واقعے میں ایک رہائشی مکان کو جزوی طور نقصان پہنچا ہے، تاہم اس واقعے میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شیخ محمد عبدل ولد محمد عبداللہ ساکن ہمریت ازگام سانکو کے رہائشی مکان کے دوسری منزل میں کل شام اچانک آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے دوسرے منزل کو لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں 2 کمروں اور ایک باتھ روم کو نقصان پہنچا ہے۔ آگ لگنے کی خبر سنتے ہی آس پاس کے لوگ جمع ہوئے اور پانی سے آگ بجھانے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس کے عملے اور سانکو میں موجود فائر اینڈ ایمرجنسی کے گاڑی اور عملے موقع پر پہنچ گئے۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقائی کونسلر و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل نے آج گاؤں کا دورہ کر کے متاثرہ افراد سے ملے اور انہیں
قسم کی مدد کا یقین دلایا۔ CEC کے ہمراہ انچارج تحصیلدار اصغر علی اور دیگر محکمہ جات کے افسران اور اہلکار موجود تھے۔ CEC نے ریونیو محکمے کو فوری طور اسسمنٹ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایگزیکٹو کونسلر برائے تعلیم ذاکر حسین نے آج جیم پور کے کئی تعلیمی اداروں کا دورہ کیا، جن میں گورنمنٹ گرل ہائی سکول جیم پور، گورنمنٹ مڈل سکول یوکما، گورنمنٹ پرائمری سکول گوما ہورلم اور گورنمنٹ مڈل سکول گسکل شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ جیم پور کے کونسلر آغاز سعید علی، ڈپٹی CO اور زونل ایجوکیشن آفیسر سانکو بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران EC نے طلباء کی تعلیمی پیش رفت، رہائشی کلاس کی تیاریوں اور ولیج ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف خدشات کا ازالہ کرنے کے لیے موقع پر افسران کو ہدایت دی۔ انہوں نے بجلی کے کھمبوں، بیت الخلاء کی سہولیات، پانی کی فراہمی اور کمپاؤنڈ والی سے متعلق مسائل کے ازالے کا یقین دلایا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق صدر دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ کے زیر اہتمام ضلع عدلیہ کے 2 روزہ قومی کانفرنس کے اختتام پر 800 سے زیادہ جوڈیشل افسران اور ججوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں ضلعی سطح پر عدلیہ کے انفراسٹرکچر، سہولیات، تربیت اور انسانی وسائل کی دستیابی میں نمایاں بہتری آئی ہے، لیکن ان تمام شعبوں میں ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ دروپدی مرمو نے انصاف کے تئیں عقیدت اور احترام اور احساس کو ہندوستان کی روایت کا حصہ قرار دیتے ہوئے اتوار کو کہا کہ عدالتوں میں سماعتوں کو ملتوی کرنے کے کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جانے چاہیے۔ کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر دروپدی مرمو نے کہا کہ انصاف کے لیے عقیدت اور احترام کا جذبہ ہماری روایت کا حصہ رہا ہے۔ اپنے سابقہ خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے دہرایا کہ لوگ ملک کے ہر جج کو بھگوان مانتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ہر جج اور عدالتی افسر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہب، سچائی اور انصاف کا احترام کریں۔ 332 دن گزر جانے کے بعد اب بھی غزہ میں صہیونی دہشت گردوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے جنوبی غزہ کے رہائشی علاقوں اور عمارتوں پر اندھادھند بمباری کی، جس میں دسیوں فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ ابھی تک ان حملوں میں شہید و زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد سامنے نہیں آئی ہے۔ صہیونی دہشت گردوں نے اس طرح غزہ شہر کے زیتون محلے میں صفت نامی اسکول پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 11 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ 4 فلسطینی مرکزی غزہ کے برج کیمپ میں ایک رہائشی عمارت پر بمباری میں شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے النصیرات کیمپ کو بھی ایک بمباری ڈرون سے نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 1 فلسطینی کے شہید اور متعدد زخمی ہونے کی خبر ہے۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی ایسے حالات میں جاری ہے کہ اب خود مقبوضہ فلسطین میں صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف عوامی غم و غصہ عروج کو پہنچ گیا ہے۔ پورے مقبوضہ فلسطین میں وسیع پیمانے پر ہڑتال اور مظاہروں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔